السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومرشدنا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت کے. محترم سامعین حضرات، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق جاری ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے جو سیکھا وہ توحید کا درس تھا. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا وہ دعوت اللہ کا درس تھا. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے جو ہم نے سیکھا وہ رب کے سامنے شکریہ ادا کرنے کا درس تھا. پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا اللہ کی غلامی اور رب العالمین کی بندگی کا درس سیکھا. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا وہ توحید کی فکر تھی، توحید کا ذکر تھا. کبھی قوم کے سامنے، کبھی بادشاہ کے سامنے، کبھی باپ کے سامنے، کبھی قوم اور قبیلے کے سامنے. آج جو ہم سیکھنے والے ہیں پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے جو اہم سبق ملتا ہے، جو ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ان کے ساتھ پوری زندگی ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، وہ کثرت دعا کا درس ہے. پوری زندگی خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں سے گزری ہے، دعاؤں سے لبریز ہے. انسانی زندگی کا مقصد عبادت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ان تمام عبادات کو جمع کر دیا جائے بہترین عبادت، عبادت کی روح، عبادت کا مغز، عبادت کی اصل وہ دعا ہے. رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی: الدعاء مخ العبادہ. کبھی آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کبھی آپ نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن. اللہ رب العزت نے یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز بنا دیا. دعا مومن کے لیے بہترین ہتھیار، دعا عبادت. اس عبادت سے روح گردانی نہ کیجیے، اس عبادت سے
مکھ نہ موڑ لیجئے، مقدس ہستی کی مقدس مقام پر مقدس دعائیں، التجائیں اور فریادیں یہ درس دیتی ہیں کہ اس مقدس مطہر امام الموحدین نے، جد الانبیاء پیغمبر نے جب بھی مانگا اپنے رب سے مانگا، جب بھی ہاتھ پھیلایا تو اپنے رب کے سامنے پھیلایا، جب بھی امیدیں وابستہ کی تو اپنے رب سے کی۔ مانگنا چاہیے، اس اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، کم از کم ان کلمات کو، ان دعاؤں کو یاد ہی کر لیں، نبی کی ہوئی دعاؤں کو دہرا لیں، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت، میرے پیغمبر خلیل کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا، اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ اس کائنات میں اگر کوئی دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو، اپیلوں کو سننے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرات، میں اور آپ اس ایمان میں، اس یقین میں بہت پیچھے کمزور ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں سنے گا، فلاں سنے گا۔ حضرات، سبھی کو چھوڑ کر اپنے رب کو سنانے والے بن جو، وہ ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ یہ پیغمبر خلیل کی زندگی سے درس ملتا۔ جب نبیاں ولیاں رب تو منگیا، جب نبیاں ولیاں رب تو منگیا، تو بھی اس رب تو منگ میاں، تینوں پھر کس بات کی سنگ میاں، اپنے رب کو منگ۔ جب نبیاں ولیاں اپنے رب کو منگیا، اللہ کے خلیل نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے رب کے سامنے، امیدیں باندھی تو اپنے رب سے، ڈرے ہیں تو اپنے رب سے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ اگر اخلاص کی دولت آ جائے اور یہ طریقہ آ جائے، یہ ادب آ جائے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ ہمارے قلق، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں، یہ مہنگائی، یہ بیماریاں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ میری اور آپ کی زندگی میں دعا آنی چاہیے، میری اور آپ کی زندگی میں التجا آنی چاہیے، جو اپنے رب سے کرنی چاہیے۔ حضرات، دنیا میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام بڑی ہی امتحان، بڑی ہی آزمائش کے سامنے کرنے کے باوجود قوم کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی، تبلیغ بے اثر رہی، کسی پہ بات اثر نہ کی۔ کہا رب والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ کسی نے بات نہیں مانی۔ کہا اللہ وہ کیا کروں؟ کہا دنیا میں میں نے ہر وہ حربہ، ہر وہ کام، ہر وہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ استعمال کر لیا ہے۔ اللہ تیری خاطر میرے باپ نے مجھے دھکے دیے، اللہ تیری خاطر میری قوم نے مجھے ستایا، اللہ تیری توحید کی خاطر مجھے آگ میں جلنے پہ مجبور کر دیا، اللہ تیری توحید کی خاطر مجھے آج گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تیری خاطر میں آج جاؤں تو کدھر جاؤں؟ کہا ہجرت کر جا، ہجرت کر جا جہاں ستانے والے زیادہ ہو، جہاں دکھ دینے والے زیادہ ہو، جہاں پریشان کرنے والے زیادہ ہو۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، فتہاجروا، ہجرت کر جاؤ۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہجرت جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے سارے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، اللہ کی خاطر چھوڑا۔ کہاں کہاں جاؤں؟ دریائے فرات ہے، اس کے
کا نام پیغمبر لوط ہے. پیغمبر لوط بھی نبی خلیل کے ساتھ سفر میں رواں دواں ہے. سفر کی مشقتیں بڑی زیادہ ہیں. آپ کی بیوی سیدہ سارہ جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ماں ہے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دادی ہے، کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. یہ رفیقہ حیات، یہ وقت کا نبی اور اس بیوی کا خامد، بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا دریائے فرات کے کنارے کنارے چل رہا ہے. نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی کھچر ہے، نہ کوئی گدھا ہے، نہ کوئی سواری ہے. یہ پیدل سفر کرنے والا کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر. یہ مشقتیں برداشت کرنے والا کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر. کہا حوران پہنچے ہیں. حوران کا ایک قبیلہ ہے. حوران والوں کو دعوت توحید دی، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ سے مانو، اللہ کو پوجو، اللہ والے بن جاؤ. یہ حوران والے نہ مانے. کہا اب کیا کریں؟ ملک شام کی طرف چلتے ہیں. یہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں آج بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. وہاں پہ پہنچتے ہیں. ساتھ کچھ بکریاں ہیں، گزران کے لیے رکھ لیتے ہیں. گزارا بھی تو کرنا ہے نا، ہاتھ کھلانے والے ہم نہیں ہیں، ہم نے گزارا کرنا ہے. اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر خلیل جب وہ فلسطین پہنچتے ہیں، قوم نہیں مانتی. یہ مصر کی طرف رخ کرتے ہیں. مصر ہی پہنچتے ہیں. مصر کا ایک بادشاہ، بخاری کی 3358 نمبر روایت آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، مجھے اور آپ کو تڑپا رہی ہے. یہ وہاں پہنچتے ہیں مصر میں. مصر کا بادشاہ ہے جس کا نام سنان بن علوان ہے. یہ ایسا بدمعاش آدمی ہے جس کی بیوی خوبصورت دیکھتا ہے، اس پہ گندی نظر رکھتا ہے. کہا اس قافلے میں ایک خوبصورت عورت آئی ہے. پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اے سارہ، آج ایک اور بڑا امتحان آ گیا ہے. سفروں کے ستائے ہوئے، ہجرت کے مارے ہوئے، دکھوں کے ستائے ہوئے، گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر آج عزت اور ناموس کا مسئلہ آ گیا ہے. کہا سارہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ کبھی ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ سارہ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ماں سارہ اس کے پاس پہنچتی ہے. یہ سنان بن علوان بہت بڑا بدگماش آدمی ہے. یہ گندی نظر سے ابھی دیکھا نہیں تھا، ابھی سوچنے لگا تھا تو اس کو اچانک دھچکا لگتا ہے. یہ پکڑا جاتا ہے. کہتا ہے ادعو اللہ، اب میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے. اے اللہ کی بندی میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. جو وقت کا حاکم تھا، وقت کا بادشاہ تھا، جس کے پاس ساری طاقتیں تھی، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن عزتیں محفوظ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ پہ یقین تھا، اللہ پہ توکل تھا. کہا اللہ سے دعا کرتی ضرور ہوں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. آزمائشوں میں ہم پاس نکلے ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں وہ پاس نکلا ہے. ہر آزمائش میں ہم پاس ہیں. ہر دعا جو ہم کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے. ادعو اللہ، اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اس ظالم بادشاہ کو کوئی نقصان نہ دینا، کہیں اس کے درندے ہمیں مار نہ ڈالیں، ہمیں نقصان نہ دیں. وہ بادشاہ پھر صحیح ہوا. پھر دوسری دفعہ اس نے یہ کوشش کی. صحیح بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ، نماز سہارا ہے، دعا سہارا ہے، عزتوں کا رکھوالا تو ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے. اللہ کے خلیل کی عزت کو اللہ نے ایسے بچایا کہ اس بدمعاش سنان بن علوان جو فرعون تھا مصر کا، اس کے دل میں ایسی ہیبت اور ایسا رعب ڈالا. کہا یہ تو کوئی جن اور فرشتہ لگتی ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کی خدمت کے لیے ماں ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ بھیجتا ہوں. یہ ماں ہاجرہ کو ساتھ بھیجا جا رہا ہے. کہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ سارہ اور یہ سارہ کی خدمت کے لیے ماں ہاجرہ ہے. یہ ماں ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. یہ
شهرك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. یہ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے 85 برس کی عمر میں 85 برس تک اللہ سے دعائیں کی. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. بے اولاد گھبرایا نہ کرے، بے اولاد پریشان نہ ہوا کرے. جس کے پاس بیٹا نہیں وہ گھبرائے نہیں. پیغمبر ابراہیم کی زندگی سے یہ سیرت سے یہ سبق ملا. دعا ایک لمحہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 85 سال رب سے دعا میں گزر گئے. ربی حبلی من الصالحین کا ورد کرتے کرتے گزر گئے. فبشرناہ بغلام حلیم. 85 برس کی عمر میں یہ جب پورے ہوتے ہیں تو اللہ ایک غلام، ایک بیٹا عطا کرتے ہیں جو حلیم ہے، سمجھدار ہے، بردبار ہے، جس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ بیٹا ہے، شیر خوار ہے، چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے. کہا ہاجرہ اللہ کی بندی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے. کہا کیا حکم آیا ہے؟ کہا میں تجھے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس جگہ پہ اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. یہ بابرکت جگہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا مقام ہے، یہ امن کی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے یہاں برکتوں کا نزول کرنا ہے. میں نے دعائیں کرنی ہیں، میں رب سے فریاد کروں گا، اللہ ثمرات کا نزول کریں گے. میں رب سے دعا کروں گا، اللہ یہاں بندے ہی بندے کر دیں گے. میں رب سے دعا کروں گا، یہاں آباد کاری ہوگی. میں رب سے دعا کروں گا، پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے یہاں آئیں گے. کہا اللہ کے خلیل یہ واقعی سچ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اکلوتا بیٹا ہے اور میں ہوں، اور آپ اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی رہنے والا پرندہ ہے، نہ انسان، نہ حیوان ہے، بے آب و گیا جگہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اتنی بڑی آزمائش، اس آزمائش سے نکلے، اس آزمائش میں آئے. کہا اللہ یہ تیرا حکم ہے، میں تسلیم خم کرتا ہوں، ساری کائنات کو یہ درس دیتا ہوں. رب کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لینا، رب کے حکم کے سامنے، رب کی ندا کے سامنے اپنے سب چیزوں کو بند کر دینا، رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا. یہی اصل زندگی ہے، یہی اطاعت و بندگی ہے. پیغمبر خلیل نے یہ درس دیا. اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے والے حوصلہ مند بیوی نے آج کی عورتوں کو حوصلہ دے دیا. کہا کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا تو سیدہ ہاجرہ کی سیرت کو دیکھ لیجئے. پانی پینے کے لیے پاس نہ ہو تو سیدہ ہاجرہ کی سیرت کو دیکھ لیجئے. شیر خواب بچہ ہے، لے کے نہیں گئی، واپس سفر نہیں کیا. کہا جہاں میرے خامد کا حکم ہے، جہاں میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے خامد کی فرما بردار تب بنوں گی جب میں اپنے رب کی فرما بردار بنوں گی. کہ آج کی عورتوں کو پیغام ملا، پیغام سیرت ہے سیدہ ہاجرہ کا. یہ آج کی عورتوں کو پیغام مل رہا ہے، صبر سے، تحمل سے، حوصلے سے، بہادری سے زندگی بسر کرنا. حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی یہ آتی جاتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ ہاجرہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے. اب سیدہ ہاجرہ یہاں ہیں، شیر خوار بچہ ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں کے سامنے بچہ بلکتا ہے، ماں تڑپتی ہے. کبھی صفا کی پہاڑی پہ، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت. جس نے دیکھا ہے اللہ سبھی کو دکھا دے، جس نے صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے اللہ سبھی کو لگوا دے. یہ صفا مروہ پہ دوڑنے والی سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی خاطر 7 چکر ادھر کے لگے، 7 ادھر کے لگے. اللہ کو چکر اتنے پسند آئے، ہر حاجی کے لیے حکم دیا قیامت کی دیوار تک تم نے چکر لگانے، تیرا حج عمرہ تب قبول ہوگا. یہ سیدہ ہاجرہ کی سیرت سے سبق ملا. بچے کی خاطر ماں کا تڑپنا یہ سبق ملا کہ مائیں بچوں کی خاطر
پاؤں تلے آب زمزم کا پانی جاری کر دیا. یہ آب زمزم جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، یہ پانی وہ ہے جو پیتا ہے جس مرض کے لیے، جس قرض کے لیے، جس چیز کے لیے، جس نیت سے پانی پی لیتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح اس کو شفائیں عطا فرما دیتا ہے. ماء زمزم، پوری دنیا میں زمزم کا پانی دیا جاتا ہے. یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا، ماں حاضرہ کی طرف سے دعاؤں اور التجاؤں سے پانی نکلنے والا میں اور آپ سیراب ہو رہے ہیں. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. سنیا پہاڑ کے باہر جا کر کہا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرا حرمت والا گھر ہے، بے آب و گیا جگہ ہے، کوئی زرع نہیں، کوئی کھیتی نہیں ہے. اللہ میں اپنی فیملی کو یہاں بسا کے جا رہا ہوں، اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ اس لیے کر کے جا رہا ہوں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے، نماز قائم کرنے والی بن جائے. اللہ اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ جو نماز ادا کرتا ہے تو بڑی فضیلتوں کا حامل بن جاتا ہے، بڑے اجر و ثواب پا لیتا ہے. پیغمبر ابراہیم کی تیسری دعا اللہ نماز کے بعد فجعل افئدة من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت کو ڈال دے. تہوی الیہم، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف مائل ہو جائیں. وارزقہم من الثمرات، آج پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہے. پوری دنیا سے لوگ نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں. اگر دعاؤں کا اثر دیکھنا ہے تو جا کر خانہ کعبہ میں دیکھیے، ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی پیغمبر خلیل نے، آج تک قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا. حضرات مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، اگر آپ میں اور آپ دعا کرتے ہیں اس دعا کا اثر اور اس دعا کا نتیجہ مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ یقین کیجئے. پیغمبر خلیل اللہ نے پھر دعا کی وارزقہم من الثمرات، اللہ اس جگہ پہ نہ کوئی ثمر ہے نہ کوئی باغات ہے. آج پوری دنیا سے وہاں سے ثمر آتے ہیں، وہاں کے پھل آپ کو پوری دنیا میں شاید نہ ملے. آپ کو خانہ کعبہ کی سرزمین پر پیغمبر خلیل اللہ کی دعا کی اثر اور دعا کی برکت کی وجہ سے ہر پھل وہاں ملتا ہے. لعلہم یشکرون، اللہ یہ دعا میں نے اس لیے کی ہے میری اولاد نمازی بن جائے. اللہ میں نے یہ دعا اس لیے کی ہے کہ خانہ کعبہ کو امن والی جگہ بنا دے. اللہ دعا میں نے اس لیے کی ہے کہ اسے وادی غیر ذی زرع کے اندر اللہ آباد کاری کر دے. لعلہم یشکرون، کہ شاید کہ اللہ تیرا شکر گزار کرنے والے بن جائیں. کیونکہ شاکرا لانعمہ، پیغمبر ابراہیم کی ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے گزری. لعلہم یشکرون، اللہ کی نعمتوں کا شکر دان، قدر دان اگر تم بننا چاہتے ہو، پیغمبر خلیل اللہ کی سیرت کو پڑھ کر ان کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں یہ بات اتار دو، دل کے ریشے ریشے میں یہ بات اتر جائے. دعا کرنی ہے، دعا کروانی ہے، دعا کرنی بھی ہے، دعا اپنے مشائخ علماء اور بڑوں سے کروانی بھی ہے، اور اسی طرح دعا دینا بھی ہے. وہ دعا دینا کس کو ہے؟ اپنے بچوں کو دیا کرو، اپنے بڑوں کو دیا کرو، اپنے شاگردوں کو دعا دیا کرو، اپنے چھوٹوں کو دعا دیا کرو، اپنے کمزوروں کو دعا دیا کرو. دعا دینا بھی ہے، کسی غریب سے، کسی مزدور سے احسان اور نیکی کر کے اس کے دل سے دعا دیا کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.